السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شبیر قمر بخاری حفظہ اللہ تعالی کا یہ بیان ضرور سنیں، قربانی کے متعلق ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 5 گناہ کرنے والوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ 5 گناہ بڑے فخر اور بڑے شوق سے کرتے ہیں نا، ان کی قربانیاں تو کیا، ان کی نمازیں بھی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، ان کی دعائیں آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ ارے قربانی کا جانور جو بے زبان ہوتا ہے، شاید وہ بھی ان کے عملوں کو دیکھ کر، ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر اللہ کے حضور عرض کرتا ہو، یا اللہ، یہ شخص، یہ برا شخص، یہ گنہگار شخص مجھ جیسے بے گناہ کو تیرے نام پر ذبح تو کر رہا ہے، لیکن خود تو گناہوں میں لت پت ہے۔ خدا راو میری قوم کے نوجوانوں، مہنگے پیسوں سے خریدے گئے جانور کی بد دعا سے ڈرو۔ قربانی سے پہلے ان 5 گناہوں سے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا ان میں سب سے پہلا اور سب سے خطرناک گناہ ہے شرک۔ پہلا گناہ شرک ہے جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، سب کچھ کرنا مگر شرک مت کرنا، کیونکہ اگر تم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، اور اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو تو تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ فرمایا شرک صرف یہ نہیں کہ تم بتوں کو پوجو، ارے شرک تو یہ بھی ہے کہ رزق اللہ کی جگہ فلاں بندہ بھی دیتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بیماری کا علاج، تکلیف کا علاج اللہ کے بجائے کسی فراڈ یا پیر کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی تو شرک ہے نا۔ شرک وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے خود اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ گناہ ہے، جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ ایک باپ جو ساری زندگی مزدوری کر کے پسینہ بہا کر تمہارے لیے دن رات ایک کرتا رہا، آج وہ بڑھاپے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس 2 بول عزت کے مانگتا ہے، مگر تم اسے عزت کے 2 بول سننے کے لیے بھی ترساتے رہتے ہو۔ تم اس کے احساسات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو، تم اس ماں کو جھڑک دیتے ہو جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر تمہیں پالا۔ کیا تمہارا رب وہی نہیں ہے جس نے فرمایا ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، نہ انہیں بے عزت کرنا؟ نادانو، جب تمہارا دل بھی اپنے ماں باپ کے لیے نرم نہیں تو تمہارے خون سے بہنے والی قربانی اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ جب تمہارا دل بھی والدین کے لیے نرم نہیں ہے تو اللہ تم پر کیسے رحم کرے گا؟ یاد رکھو، جس کی زبان ماں باپ کو ستاتی ہو، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بسم اللہ بھی اللہ کے ہاں بے اثر ہو جاتی ہے، پھر بسم اللہ میں بھی برکت نہیں رہتی۔ فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو صرف لذت اٹھانے کے لیے، شراب پینے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے، ایسے شخص کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ شخص پختہ توبہ نہیں کر لیتا۔ جوانو، یہ جو شراب ہے نا، یہ عقل کی قاتل ہے، یہ جو شراب ہے یہ حیا کی قبر ہے، غیرت کا جنازہ ہے اور روح کا زہر ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن مجید میں شراب کو شیطان کا گندا کام کہا ہے، گندا کام۔ مگر آج کے زمانے میں لوگ شراب کو فیشن سمجھ بیٹھے، پارٹیوں میں، شادیوں میں اور محفلوں میں شراب ایسے بہائی جاتی ہے جیسے پانی ہو، جیسے نیکی کا کام ہو۔ لوگ ہنستے ہیں، گاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصل زندگی ہے۔ ارے یہ انسانوں کی زندگی نہیں، یہ تو خنزیروں کی زندگی، یہ تو کتوں جیسی زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ شرابی کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ پکی توبہ نہ کر لے۔ اور چوتھا گناہ ہے ظلم کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف گوشت نہیں تولتا، وہ انصاف بھی تولتا ہے، نیت اور دل کا درد بھی تولتا ہے۔ سنو، ظلم صرف مارنے کا نام نہیں، کسی کی خاموشی چھین لینا بھی ظلم ہے، کسی کے آنسوں کا سبب بن جانا بھی ظلم ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو ظالم سمجھ کر سو جاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے آنے والی 7 نسلیں تباہ ہو چکی۔ تو فرمایا 5واں گناہ، آخری گناہ جو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا، وہ ہے چغلی، غیبت اور حسد۔